Rahim. Assalamu alaikum students. I am your English teacher Abdul Wahid. You know very well. Today our topic for the discussion is the next poem, that is the God's attributes. God's attribute. This is the next poem that we will inshallah discuss today. So let's see. Start it. God calls himself. اس پوئم میں اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اس پوئم میں پوئٹ نے سب سے پہلے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے. 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کے نیم، 3 ناموں کا ذکر کیا ہے. اور اس کے اندر اوورال یہ بتایا کہ یہ جو 3 نیم ہیں یا جتنے بھی صفاتی اللہ تعالیٰ کے نیم ہیں وہ نیم کوئی ایسے ہی حادثاتی طور پر نہیں رکھے گئے، نہ ہی کسی اور جگہ سے اٹھا کر لے آئے ہیں ہم، بلکہ یہ ایکچوئل ہے، ریئل ہیں. ٹھیک ہے نا. ان نیموں کو لے کر تھوڑا سا اس جو پوئم ہے یہ لکھی گئی، ان نیمز کو ایڈ کیا گیا اس کے اندر، اور انہی کانسیپٹ پر اس پوئم کو جو لکھا گیا. لکھنے والے جو ہیں وہ جلال الدین رومی ہیں، اور ان کو اس پوئم کو ٹرانسلیٹ کیا بعد میں ڈاکٹر نچلسن نے. انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا. تو اب دیکھتے ہیں جی کہ کیا ٹرانسلیشن ہے، کیا بات کی گئی اس کے اندر. ذرا God calls himself seeing. خدا اپنے آپ کو دیکھنے والا کہتا ہے. دیکھنے والے سے مراد بصیر، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بصیر کہتا ہے. to the end، آخر تک. that کہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو آخر تک بصیر کہتا ہے کہ his eye may scare you from sinning، کہ اس کی آنکھ تم کو گناہ کرنے سے بچاتی ہے. اب ان 2 لائنوں میں کیا بات کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بصیر کہتا ہے، دیکھنے والا یعنی بصیر کہتا ہے، اور کہ اس کی آنکھ تمہیں گناہ کرنے سے بچاتی ہے. کیسے بچاتی ہے؟ اگر ہمارے دل میں یہ ہو، ظاہر بات ہے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے اور ہر جگہ پر اس کو اپنی صفات اعتبار سے موجود ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. تو اگر چاہے ہم اس سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، پردے میں نہیں ہے، ہم جہاں مرضی بیٹھ جائیں، جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے. تو اگر ہم کچھ بھی گناہ کریں گے تو ہم اگر یہ ذہن میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس طرح سے ہم گناہ سے بچ جائیں گے. تو اس لیے اس نے کہا کہ اس کی آنکھ تمہیں گناہ سے بچاتی ہے. یعنی آنکھ سے مراد اللہ تعالیٰ کی آنکھ اگر ہمارے اوپر ہے، اگر ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم پھر گناہ نہیں کریں گے، ہم گناہ سے بچ جائیں گے. جو بھی گناہ ہم کرنے جا رہے ہیں دنیا سے تو ہم چھپ جاتے ہیں کہ جی ہمیں کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، ہم گناہ کر لیں گے تو کون سی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہمیں یہ آئیڈیا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں ذہن میں یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ مطلب ہم بچ نہیں سکتے، دنیا سے تو ہم چھپ گئے لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہمارے دل میں ہوگا، تو اس کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے. تو یہ ان 2 جو ورسز تھیں ان کا کانسیپٹ یہ تھا. نیکسٹ دیکھتے ہیں. God calls himself hearing. اب دوسری صفت کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ اپنے آپ کو سننے والا یعنی سمیع کہتا ہے. اللہ اپنے آپ کو سمیع کہتا ہے. to the end، آخر تک. اللہ تعالیٰ آخر تک اپنے آپ کو سمیع کہتا ہے. that you may close your lips، تاکہ تم اپنے لب کو بند کر لو against foul discourse، غلط گفتگو کرتے وقت. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ سمیع کہتا ہے. سمیع مین سننے والا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو سمیع کہتا ہے تاکہ تم غلط گفتگو سے گریز کرو. ٹھیک ہے، تاکہ تم غلط گفتگو کرنے سے پہلے اپنے لب کو بند کر لو، یعنی غلط گفتگو سے تم گریز کرو. اب اس بات کا بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ اگر ہم یہ ہمارے ذہن میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم گناہ سے بچ جائیں گے. اگر ہمیں یہ آئیڈیا ہو، اگر ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری دلوں کی بات بھی جانتا ہے، جو کچھ بھی ہم لب سے نکالتے ہیں چاہے کوئی اور سنے یا نہ سنے، اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہیئرنگ ہے، سمیع ہے، وہ ہر چیز کو سنتا ہے. تو ہم غلط بات بھی پھر منہ سے نہیں نکالیں گے، کسی کی چغلی بھی نہیں کریں گے، برائی بھی نہیں کریں گے. عام طور پر ہم کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی کہ وہ کون سا کوئی دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، جہاں مرضی ہم برائی کر لیتے ہیں، جس کی بھی. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. اب میں نہیں بتاؤں گا کہ وہ کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اور بھی بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ابھی میں زیادہ ایکسپلین نہیں کرتا کہ کیا کیا آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے،
تو اگر ہمارے دل میں یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہماری ہر بات کو سن رہا ہے نا، چاہے کوئی اور سنے نہ سنے، اللہ تعالیٰ تو دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے، دماغ کی باتوں کو بھی جانتا ہے، تو وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو اگر ہمارے دل میں یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہیئرنگ ہے، سمعی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر بات کو جانتا ہے، ہر بات کو سنتا ہے، تو پھر کیا ہے، ہم وہ بھی غلط باتیں بھی نہیں کریں گے، ہم منہ سے غلط بات نہیں نکالیں گے۔ دوسری بات نیکسٹ دیکھتے ہیں، God calls himself knowing، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو جاننے والا یعنی علیم کہتا ہے۔ یہاں دیکھیں تیسرا نیم، پہلا نیم کیا تھا؟ پہلا نیم تھا بصیر، سینگ، اور دوسرا تھا ہیئرنگ، سمعی۔ اللہ تعالیٰ سمعی بھی ہے اور بصیر بھی ہے، اور تیسرا نیم آ گیا علیم۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے یعنی علم رکھنے والا، یعنی علم والا، جاننے والا، نوئنگ مین جاننے والا۔ تو God calls himself knowing to the end، اللہ تعالیٰ آخر تک اپنے آپ کو جو ہے وہ علم والا، علیم کہتا ہے، that you may be afraid of him to plot an evil، تاکہ تم کسی بھی برائی کی سازش کرنے سے پہلے بچ جاؤ، تاکہ تم کیا ہے، خوف زدہ ہو جاؤ، be afraid، خوف زدہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو علیم کہتا ہے آخر تک، تاکہ تم کوئی بھی جو برائی کی سازش کرنے سے پہلے ڈر جاؤ۔ اب اس کا معنی کیا بنا کہ اگر ہمارے ذہن میں یہ ہوگا، اب پہلے میں شروعات والی پہلی جو ورسز تھی ان کی بات کرتا ہوں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم یہ میں اپنے اس نے کہا جو پوئٹ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کہتا ہے جو سینگ، ٹھیک ہے، تو تاکہ سینگ اس لیے کہتا ہے کہ تاکہ تم کوئی بھی گناہ کرنے سے ڈر جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو جو ہیئرنگ کہتا ہے یعنی سمعی کہتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ تم کوئی بھی جو سمعی کہتا ہے یعنی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی غلط بات کرنے سے پہلے، اپنے لب کھولنے سے پہلے سوچو، ڈر جاؤ، تاکہ تم کوئی غلط بات نہ کہو۔ اب تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو آخر تک کیا کہتا ہے، علیم کہتا ہے۔ علیم سے مراد ہر بات کو جاننے والا، ہر چیز کو جاننے والا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو جو ہے وہ علیم کہتا ہے تاکہ تم لوگ کوئی بھی سازش کرنے سے پہلے ڈر جاؤ۔ یعنی اگر ہمارے دل میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا، ہم کوئی بھی سازش کریں گے کسی کے خلاف، اگرچہ وہ نہیں دیکھ رہا، یا ہم کو کسی بھی 10 بندے 15 بندے 1 بندے کسی کے اگینسٹ بھی اگر ہم کوئی بھی ایسی ویسی سازش کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں، تو وہ تو نہیں دیکھ رہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، ٹھیک ہے نا، علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو اگر ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جاننے والا ہے نا، تو پھر ہم کیا کریں گے، کسی کے خلاف سازش بھی نہیں کریں گے۔ یہ تو 3 نیم انہوں نے گنوائے ہیں، اس کے علاوہ بھی نیم ہے، جیسے کریٹر، خالق کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ویسے صفاتی نام 99 نیم ہے اللہ تعالیٰ کے، اس کے اندر کریٹر کو بھی یہ یہاں پر 3 دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کریٹر ہے، آلمائٹی ہو گیا، اس کے علاوہ اومنیپٹنٹ ہو گیا، اومنی پریزنٹ ہو گیا، گریٹیسٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کافی اللہ تعالیٰ کے نیم ہیں، اور بھی ہیں، لیکن یہاں پر انہوں نے 3 کو ایکسپلین کیا ہے۔ اب ان تینوں نیم کو ایکسپلین کرنے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں، دیکھیں ذرا آگے لکھا ہے، these are not mere accidental names of God. These are not mere accidental names of God. یہ جسٹ اللہ تعالیٰ کے جو حادثاتی نیم نہیں ہیں، یعنی یہ جو 3 نیم ہیں یہ کوئی حادثاتی طور پر یا اتفاقاً نہیں رکھے گئے کہ ہم یوں سوچنے کے بعد یہ ایسے ہی رکھ دیے گئے، شاید نہیں، یہ جو 3 نیم ہیں اب ان کی امپورٹنس بتا رہا ہے کہ کوئی حادثاتی طور پر نہیں رکھ دیے گئے۔ جیسے حادثاتی طور پر ہم کہہ دیتے ہیں ایز اے نیگرو میں بی کالڈ کیفور، جیسا کہ کہتا ہے کہ ایک نیگرو، ایک حبشی کو ہم کیفور کہہ دیتے ہیں نا، جیسے ہم ایک چلتے پھرتے چلتے پھرتے بے مقصد کے طور پر، بے مقصد ہی ہم کسی بھی حبشی کو کفور کا نام دیتے ہیں۔ کفور کسی خوشبودار چیز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جیسے ہم کسی بھی حبشی کو کفور کا نام دے دیتے ہیں، ایسے ہی عام چلتے پھرتے بے مقصد یا اتفاقاً یہ نیم اللہ تعالیٰ کے نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ڈیلی روٹین میں ہم کسی بھی چلتے پھرتے بندے کو جو ہے وہ ایویں کوئی نہ کوئی نیم دیتے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ فلاں نیم ہے، اس کا نیم رکھ دیتے ہیں، پھر نیم چلتا ہی جاتا ہے۔ تو پوئٹ کہتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے 3 نیم ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ جی آپ جیسے کسی یہودی کو کفور کا نام دے دیں، ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، ریئل نیم ہے، یہ حقیقتاً یہی نیم ہے۔ اللہ تعالیٰ واقعی ہی ایسا ہی ہے کہ وہ جاننے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا بھی ہے،
اور اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، یہ اس کے صفاتی نیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آگے بھی مزید بات کی گئی کہ سو آر دیز نیم ڈرائیڈ فرام گاڈز ایٹریبیوٹس، تو یہ تمام جو یہ نیم جو ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں سے لیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے یہ نیم لیے گئے ہیں۔ یہ نیم حادثاتی نیم نہیں ہے جیسے کہ حادثاتی طور پر ہم کسی حبشی کو کافور کا نام دے دیں، ایسے نہیں، بلکہ یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے یہ 3 نیم لیے گئے ہیں جو اوپر 3 لائنوں کے اوپر مینشن کیے گئے ہیں، سینگ، ہیئرنگ اینڈ نوئنگ۔ اینڈ ناٹ میئر وین ٹائٹل آف دی فرسٹ کاز، فرسٹ کاز سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، فرسٹ کاز سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ سے، فرسٹ کاز سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس سے پہلے کوئی بھی چیز نہیں تھی، تو فرسٹ کاز اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، تو فرسٹ کاز سے مراد یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ لیں گے، ہول آخر، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی نیم ہیں، اینڈ ناٹ میئر اور جسٹ وین ٹائٹلز، وہ بے مقصد القابات نہیں ہیں، ٹائٹلز نہیں ہیں، جسٹ کہ یہ ایک مطلب عام لقب نہیں ہے، بے مقصد کوئی لقب نہیں ہے یہ جو نیم ہے، کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے، فرسٹ کاز اللہ تعالیٰ، یعنی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بے مقصد نیم نہیں ہے۔ آخر والی لائن کی بات کر رہے ہیں وہ کہ یہ جو ہم نے نیم اوپر 3 پڑھے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کوئی بے مقصد نیم نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، نہ ہی ان نیموں کو حادثاتی طور پر رکھا گیا ہے، بلکہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے صفاتی جو نیم ہے وہاں سے لیا گیا ہے، یہ وہاں سے نیم لیے گئے ہیں، یعنی کیا ہے کہ وہ ریئل نیم ہے، ریالٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہی ہر چیز کو جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ نیم ہم نے جو ایڈ کیے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے جسٹ یہ جو اللہ تعالیٰ کے نیم رکھے گئے ہیں وہ جسٹ کسی عام بے مقصد نہیں رکھے گئے، نہ ہی کسی اتفاقاً عام طور پر اتفاقیہ طور پر بھی نہیں رکھے گئے، اتفاقاً نہیں رکھے گئے، حادثاتی طور پر نہیں رکھے گئے، بلکہ یہ جو نیم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے لیے گئے ہیں۔ تو یہ تھے اس جو پوائم کی ٹرانسلیشن۔ اب اس کے تھوڑے سے ورڈ میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ تو سینگ، دیکھیں سینگ منا بصیر، ٹھیک ہے، اور اس طرح ہیئرنگ سمعی، نوئنگ علیم علم والا، ٹھیک ہے، ساتھ میں ہے پلاٹ سازش کرنا، ایول برائی، نیگرو کہتے ہیں یہودی کو، حبشی کو، ٹھیک ہے، حبشی کو کہتے ہیں نیگرو۔ اس طرح سے ایٹریبیوٹ صفاتی نیم، اور ایکسیڈنٹل حادثاتی، کافور ایک آئٹم ہے، ایک مطلب خوشبودار چیز کو کہتے ہیں کافور، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے وین کہتے ہیں بیکار، آفریڈ ڈرنا، ٹھیک ہے، اس طرح سے ڈرنا، تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا ڈرنا، اور ساتھ میں سائننگ، تو سائننگ کہتے ہیں گناہ کرنا۔ تو یہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو جو ہے سینگ کہتا ہے تاکہ تم لوگ جو ہے وہ گناہ سے ڈرو۔ تو یہ تھی آج کی ہماری پوئم۔ اس کے اندر گلوسری بھی آپ پڑھ لیں گے۔ ہاؤ مینی ایٹریبیوٹس، آگے ایکسرسائز کے اندر کویسچن دیے گئے ہیں کہ ہاؤ مینی ایٹریبیوٹس آر مینشن ان دا پوئم، پوئم کے اندر کتنے جو ایٹریبیوٹس جو صفاتی نیم ہیں وہ مینشن کیے گئے ہیں۔ تو 3 ہیں، سینگ اور نوئنگ اور ساتھ میں ہیئرنگ، یہ 3 نیم ہیں۔ باقی کویسچن آپ خود کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ لوگوں نے نیکسٹ اپنے جو پیئر ورڈز ہیں وہ ترتیب کے اکارڈنگ آپ 20 to 30 کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ، اللہ حافظ۔